أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. محترم حضرات، اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں ہم لوگوں نے دوسرا پارہ سنا اور آج کے درس کے لیے میں نے دوسرے پارے کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک صاحب ایمان لونڈی، ایک مومن لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت کی بنسبت، گرچہ کہ یہ آزاد مشرک عورت تم کو پسند کیوں نہ آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح، اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بہنوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک صاحب ایمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد کے مقابلے میں، گرچہ کہ یہ آزاد آدمی، ایک آزاد مشرک تمہیں پسند کیوں نہ آئے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالی تمہیں جنت کی طرف اور اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالی لوگوں کے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ معزز حضرات، اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک قانون ہے، اور اسلام انسان کی ہر مسئلے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کے ہر میدان میں اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہو۔
اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسلام اپنی شادی بیاہ کیسے کرے، شادی بیاہ کے معاملات کیسے انجام دے، کن لوگوں کے ساتھ شادی کرے، کن لوگوں کے ساتھ شادی نہ کرے، شادی کے اندر کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں جائز نہیں ہیں، شادی کیسی ہونی چاہیے اسلام کی نظر میں، یہ تمام باتیں اسلام کے اندر بتائی گئیں۔ تو اسی سے تعلق رکھنے والی یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شادی کرنے کے لیے، ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا دین ایک ہو۔ ایک مسلمان لڑکی ایک مسلمان لڑکے ہی سے شادی کرے، مشرک اور کافر سے شادی نہ کرے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان لڑکا ایک مسلمان عورت ہی سے شادی کرے۔ اسی لیے پہلے حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لا لیں، ایمان قبول کریں، اسلام میں آ جائیں۔ مشرک اور کافر عورتوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دینداری کی فضیلت کو بتاتے ہوئے، دینداری کی برتری کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عورت اگر لونڈی ہے، غلام ہے، تو یہ لونڈی صاحب ایمان ہے، تو یہ صاحب ایمان لونڈی ایک آزاد مشرک عورت کے مقابلے میں بہتر ہے۔ پہلے مردوں کو روکا گیا کہ مرد کسی مشرک اور کافر عورت کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اب اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرد کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتا، مگر اس سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنا ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب یہودی اور نصرانی عورتیں۔ یہودی اور نصرانی عورتیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ ایک مرد یہودی اور نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، شریعت نے دی ہے، اور یہ اجازت بھی کھلی اجازت نہیں ہے، مطلق اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی، یہ قید لگائی گئی کہ کوئی اہل کتاب کی عورت، کوئی عیسائی عورت، کوئی یہودی عورت اگر پاک دامن ہے، اس کے اندر عفت ہے، پاک دامنی ہے، غلط تعلقات اس کے دوسروں کے ساتھ نہیں ہیں، تو ایسی عورت سے ایک مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ تمہارے لیے حلال ہیں مومنات میں سے پاک دامن عورتیں، جو مومن پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو انسان چاہے مومنہ سے شادی کرے یا کسی کتابیہ سے شادی کرے، یہ دونوں ہی صورتوں میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی عفت اور پاک دامنی کی شرط لگائی ہے کہ انسان عفیف اور پاک دامن عورت سے شادی کرے۔ تو شریعت اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ عورت پاک دامن ہو، اس کے اندر عفت ہو، اس کے اندر احسان کی شرط لگائی گئی۔ تاہم اس کے اندر توسع نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر
توسع نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہر آدمی کتابیہ سے شادی کر رہا ہے، ہر آدمی کسی یہودی اور نصرانی عورت سے شادی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقدم یہی ہے، پہلی ترجیح یہی ہے کہ انسان مسلمانوں کی عورت سے شادی کرے، صاحب ایمان عورت سے شادی کرے۔ اگر کسی کو صاحب ایمان عورت نہیں ملتی ہے، رشتہ نہیں لگتا ہے، تو مجبوری کی حالت میں اس وقت انسان اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مصلحتاً لوگوں کو منع کیا کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کریں۔ حضرت عمر نے منع کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ ہر آدمی اگر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے لگے گا تو پھر مسلمان عورتوں سے شادی کون کرے گا؟ مسلمان عورتیں باقی رہ جائیں گی، اس لیے حضرت عمر نے لوگوں کو روکا۔ یہ ہوا مردوں کا معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بھی اس آیت کے اندر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم اپنی عورتوں کا نکاح، اپنی عورتوں کی شادی مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، تم اس کے ولی ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو، تو ولی ہونے کی حیثیت سے تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی کسی مشرک کے ساتھ نہ کرو۔ دینداری کا خیال رکھو، مسلمان اور دیندار لڑکے سے شادی کرو، اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی مشرک مرد پسند آئے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے عہدہ و منصب کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے کوئی مشرک مرد تمہیں پسند آ سکتا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ایک غلام جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے، ایسا غلام بہتر ہے اس آزاد مرد کے مقابلے میں جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ گرچہ کہ وہ بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، بڑے اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، عہدہ و منصب کے اعتبار سے بڑے منصب والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ آدمی بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو عورتوں کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کی شادی کسی مشرک سے نہ کی جائے، اور عورتوں کے متعلق یہ حکم بالکل عام ہے، اس میں کسی قسم کی قید یا تخصیص نہیں ہے۔ کسی عورت کا نکاح کسی مشرک سے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ مشرک اہل کتاب کا ہی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو۔ یہودی اور نصرانی مرد سے بھی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ امام طبری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن عورتوں پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی مشرک سے شادی کریں۔ ایک مسلمان اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک سے اپنا رشتہ قائم کرے، اس سے شادی کرے، چاہے وہ مشرک کوئی بھی مشرک ہو اور اس کا تعلق کسی بھی صنف سے ہو، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، شرک کے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی صنف سے اس کا تعلق ہو، ایک مسلمان عورت، مسلمان لڑکی کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ عورت کے سلسلے میں یہ حکم بالکل عام ہے، کسی لڑکی کا، کسی عورت کا نکاح کسی مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی نظیر یا اس بات کی مزید وضاحت ہمیں صلح حدیبیہ کے
واقعے سے بھی ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ مشرکین نے جو شرطیں لگائی تھیں مسلمانوں کے ساتھ، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے کی طرف آتا ہے تو اس کو مدینے میں نہیں رکھیں گے، مسلمان اس کو مکے کی طرف لوٹا دیں گے. یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص مدینہ آتا ہے مسلمان ہو کر تو اس کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ مدینے والے اس کو مکے کی طرف لوٹا دیں گے. یہ مردوں کے بارے میں ایسا ہوا، کچھ لوگ اسلام قبول کر کے مدینے کی طرف آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا. اب کچھ عورتیں بھی مکے سے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور ان کی شادی مکے میں مشرکوں کے ساتھ پہلے ہوئی تھی. ان کے شوہر مشرک تھے اور عورت خود اسلام قبول کر کے اکیلی مدینے کی طرف آئی. تو اب عورتوں کو کیا کیا جائے؟ ان عورتوں کو مکے کی طرف لوٹایا جائے یا نہ لوٹایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ ممتحنہ کی ایک آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں مدینے کی طرف تو ان کے ایمان کا امتحان لے لو، ان کے ایمان کو جانچو. یعنی بتایا گیا کہ اس بات کی تحقیق کر لو کہ واقعتاً وہ عورت اسلام قبول کر کے اسلام کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی ہے. اس بات کا تحقق کر لو، اس بات کا تأکد کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے عورت کسی دوسرے بہانے سے بھی آ سکتی ہے، اسلام کی وجہ سے نہیں، اسلام قبول کر کے نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوئی ہوں مدینے کی طرف آ سکتی ہے، مگر اس کا مقصد کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے ایمان کا امتحان لے لو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر واقعتاً وہ تمہیں مومن لگتی ہیں، واقعتاً انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر تم انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ مسلم عورتیں ان مشرکوں کے لیے حلال ہو سکتی ہیں اور نہ یہ مشرک مرد ان مسلم عورتوں کے لیے حلال ہو سکتے ہیں. اب ان کے درمیان رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جب ان کا دین بدل چکا ہے، جب ان کا دین مختلف ہو چکا ہے. ایک عورت کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا مرد حالت کفر میں ہے، تو ایک مومن عورت ایک مشرک مرد کے درمیان اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا. اب ان عورتوں کو ان مشرکوں کے حوالے نہ کرو، ان مشرکوں کی طرف نہ لوٹاؤ. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب ایک مومن عورت جب اسلام قبول کرتی ہے، ایمان میں آتی ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے کافر شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ اس کا شوہر بھی اسلام قبول کر لے، اس کا شوہر بھی ایمان میں آ جائے اور اس عورت کی عدت باقی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تو یہ شوہر اس کے اپنے نکاح کو باقی رکھ سکتا ہے، اس کے نکاح کو کنٹینیو کر سکتا ہے. یہ اسلام کا حکم ہے عورتوں کے سلسلے میں. اسلام عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی عورتوں کی شادی مسلم لڑکوں کے ساتھ کرو، دیندار لڑکوں کے ساتھ کرو، مشرک اور کافر لڑکوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی اور اپنی بچیوں کی شادی نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت کی شادی کی جاتی ہے، عورت کو اپنایا جاتا ہے بیوی کے طور پر 4 چیزوں کو دیکھ کر. ایک اس کی خوبصورتی، ایک اس کا مال، ایک اس کا خاندان اور ایک اس کا دین. یہ 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں
اللہ کے نبی نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا کہ فظفر بذات الدین، کہ جو دیندار عورت ہے اس عورت کو ترجیح دو. تو عورت کا سلیکشن کرتے ہوئے، بیوی کا سلیکشن کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا گیا. تو یہ حکم جب کسی لڑکے کا انتخاب کرنا ہے، کسی لڑکے کو دیکھنا ہے، تو اس وقت بھی دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، دینداری کو مقدم کرنا چاہیے. جس مرد کے اندر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، جو مرد مشرک ہے، جو مرد کافر ہے، تو ایسے مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ایسے مرد کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے شریعت کی نظر میں. یہ شریعت کا حکم ہے. یہ حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ صرف شادی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ جب ایک عورت ایک مشرک کے عقد میں آئے گی، ایک مشرک کے نکاح میں آئے گی، تو یہ عورت اس کے دین کو قبول کر لے گی. یا تو وہ مرد خود اس کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دے گا، اسلام چھوڑنے کی دعوت دے گا. اگر وہ دعوت نہیں بھی دیتا ہے تو عورت کے اندر تأثر کی کیفیت زیادہ ہے. عورت تاثیر بہت جلدی قبول کر لیتی ہے مرد کے مقابلے میں. تو عورت اپنے دین سے ہاتھ دھو سکتی ہے. عورت ایک مشرک کے گھر میں جانے کے بعد، ایک مشرک سے رشتہ ہونے کے بعد، ایک مومن عورت کا ایمان باقی رہنے کی گارنٹی نہیں رہتی ہے. تو ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور شرک کا معاملہ ہے، صرف ایک رشتے کا معاملہ نہیں ہے، صرف شادی کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. یہ مشرک تمہیں ایسے اعمال کی دعوت دیں گے، ایسے اعمال اور ایسی حرکتیں تم سے کروائیں گے کہ یہ اعمال تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے. جنت کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے. تو اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی، کسی عورت کا نکاح کسی مشرک کے ساتھ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے. میں نے آج کے درس کے لیے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج کل یہ خبریں بہت زیادہ سنی جا رہی ہیں اخبارات کے اندر، یہ سرخیاں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لی، یا فلاں غیر مسلم لڑکے نے کسی مسلم لڑکے کو جھانسے میں ڈال کر کے اس سے شادی کر لیا. تو مسلم لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے آج کے دور میں. اور ہندو تنظیمیں اس سلسلے میں ایک منظم طریقے سے، ایک پلاننگ کے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور ہندو نوجوان مسلم نوجوان عورتوں کو بہکا رہے ہیں، ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کو پیار کے جھانسے میں ڈال کر ان سے شادی کر رہے ہیں، اور ان کو ہندوازم کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو ایمان سے دور کر رہے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ آج مسلم لڑکیاں ان غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج مسلم لڑکیوں کو ان اسلامی اصولوں کا اور ان اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے. یہ جانتی نہیں ہیں کہ ایک مشرک کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایک مشرک کے ساتھ شادی کرنا ان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. ان تمام چیزوں کا علم بہت ساری مسلم لڑکیوں کو نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی، سرپرستوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو آگاہ کرائیں، یہ بتائیں کہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے. ان باتوں کی طرف، ان تمام چیزوں کی تعلیم اپنی بچیوں کو دیں، اور یہ بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، ناجائز ہے، یہ شرک اور توحید کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے جو جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے
کہ مسلمان نوجوان لڑکے جو شادی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مسلمان نوجوان لڑکوں نے شادی کے لیے بہت سارے قیود رکھ دیے ہیں۔ شادی کے لیے لڑکی ایسی ہونی چاہیے، جہیز اتنا ہونا چاہیے، جوڑے کی رقم اتنی ہونی چاہیے۔ تو شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا مسلم معاشرے کے اندر، شادی کو بہت مشکل کام بنا دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے جا کر شادی کر رہی ہیں۔ تو مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں اور شادی کو بالکل آسان بنائیں، شادی کو بالکل آسان کر کے مسلم عورتوں سے شادی کریں۔ اس کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جو والدین ہیں، گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہماری ان چیزوں کی وجہ سے، یہ جوڑے کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور مسلم لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔